کیا ایران کے اعلیٰ کمانڈر کا قتل ہو گیا؟ پاسداران انقلاب کے بحریہ کمانڈر کو کیا ہوا؟ بحریہ کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کو لے کر کیا ہے دعویٰ؟ تنگسیری کے قتل کی افواہ کی کیا ہے حقیقت؟ جنگ سے پہلے کی جنگ میں ایران کی برتری ثابت۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ کئی ٹیلی گرام چینلز گھنٹوں سے افواہوں کو بڑے پیمانے پر پھیلا رہے ہیں، جن میں اسلامی انقلاب کی بحریہ کے IRGC گارڈ کور کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کے قتل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو باخبر ذرائع ہیں ان سے ہونے والی جانکاری کے مطابق یہ افواہیں مکمل طور پر من گھڑت ہیں اور زیادہ تر ایران مخالف گروہوں کی نفسیاتی جنگ، جسے کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل آپریشنز کا نتیجہ ہے، یعنی جنگ سے پہلے سائیکولوجیکل وار کا یہ نتیجہ ہے۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وار میں، یعنی سائیکولوجیکل وار میں، جنگ سے پہلے کے سائیکولوجیکل وار، افواہوں کی وار میں بھی ایران نے برتری ثابت کر دی ہے۔ یہ افواہیں جنوبی ایران کے شہر بندر عباس کے ایک رہائشی علاقے میں ہونے والے ایک بڑے دھماکے کی خبروں کے بعد سامنے آئی۔ صبح ہرمزگان کی گورنریٹ کے مطابق بندر عباس میں سنی جانے والی آواز شہر کے ایک محلے میں واقع ایک رہائشی گھر میں ہونے والے دھماکے سے متعلق تھی۔ یہ رہائشی گھر تھا اور جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق اس رہائشی گھر میں ہونے والے دھماکے کے تعلق سے ہی اس طرح کی خبریں جو ہے وہ چرچا میں آ گئی۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہوئی ہے، یہ دھماکے کی آواز تھی، معلم بلیوورڈ پر واقع ایک 8 منزلہ عمارت میں ہونے والے دھماکے سے پیدا ہوئی۔ دھماکے کے نتیجے میں عمارت کی 2 منزلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ کئی گاڑیوں اور ایک دکان کو بھی نقصان پہنچا۔ کئی افراد کے بارے میں خبر ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، تاہم ممکنہ ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں تاحال کوئی ٹھوس معلومات دستیاب نہیں ہے اور ہنگامی امدادی خدمات اس وقت متاثرہ افراد کو امداد فراہم کر رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے بارے میں جو جانکاری اب پھیلی ہے اور جس میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ جو ایڈمرل ہیں، ریئر ایڈمرل، وہ اب نہیں رہے یا ان کا اسیسنیشن ہو گیا ہے، اس کے بارے میں فی الحال یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران متعدد ٹیلی گرام چینلز پر تیزی سے گردش کرنے والی خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتایا کہ IRGC، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور، اسی کا ایک نام ہے پاسداران انقلاب۔ پاسداران انقلاب یعنی انقلاب کی حفاظت کرنے والی دستہ۔ تو IRGC کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کو قتل کر دیا گیا ہے، ایسی خبریں گشت کرنے لگی۔ یہ دعوے دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر اور بہت سارے جو نیوز کے یا انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے وہاں پر یہ وائرل ہو گئے اور شدید تشویش پیدا ہو گئی اس کو لے کر کے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار کا نتیجہ تھا۔ تاہم جو خبر ہیں جن پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں، یعنی باخبر اور معتبر ذرائع جو ہیں، ان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ مکمل طور پر بے بنیاد اور من گھڑت ثابت ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ دراصل ایران مخالف جتنے بھی گروہ وہاں پر ابھی سرگرم ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت بدامنی پیدا کر کے یا افواہ، جھوٹی خبریں پھیلا کر کے، وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے ذہن کو، جو وہاں کی حکومت ہے، جو وہاں کی اعلیٰ قیادت ہے، اس سے منحرف کر دیا جائے۔ ان کے خلاف ایرانی عوام میں ایک غصہ بھڑکا دیا جائے، ایرانی عوام میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام کوششوں میں ایسی قوتیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کا مقصد ہے کہ عوام میں خوف پیدا کرنا، انتشار پھیلانا۔ یہ افواہیں جنوبی ایران کے اہم بندرگاہی شہر بندر عباس میں ایک بڑے دھماکے کے بعد سامنے آئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ حالانکہ اس میں بھی کئی دو رائے نہیں ہے کہ ابھی اس کی تحقیقات چل رہی ہے کہ یہ دھماکے دراصل کیسے، جو شروعاتی جانکاری ملی اس کے مطابق اس میں گیس پائپ لیک سے یہ دھماکہ ہوا تھا۔ صبح ہرمزگان کی گورنریٹ نے بھی وضاحت کی ہے کہ بندر عباس میں، یعنی جو شہر بندر عباس ہے، اس میں سنی جانے والی زوردار آواز کسی فوجی یا سیکورٹی واقعے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک رہائشی عمارت میں ہونے والے دھماکے کی آواز تھی۔ اور سرکاری بیان کے مطابق یہ دھماکہ شہر کے معلم بلیوارڈ پر واقع ایک 8 منزلہ رہائشی عمارت میں پیش آیا، جیسے میں آپ کو پہلے بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی نہیں ہے۔ ایران کے خلاف بھلے ہی امریکہ نے چوطرفہ ایران کو گھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کا حوصلہ، اور ایران کہنے کا مطلب نہ صرف ایران کی حکومت، نہ صرف ایران کی
फौज बल्कि पूरे ईरानी कौम जिसमें ईरान की आवाम भी शामिल है, उसके हौसले चट्टान के सामने मानंद हैं। और यही वजह है कि अमेरिका एक नहीं 10 बार इस बात पर गौर कर रहा है कि उसने अपने फौजियों को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन इसके आगे वो क्या करे। और अब ये बात ढिकल छुपी नहीं है, बल्कि ये दरपर्दा बात बनी है कि अब एक साथ ईरान को बहुत सारे सतहों से चाइना और रशिया की मदद मिल रही है। इन सब के बीच जो वॉर से पहले वॉर, यानी जो साइकोलॉजिकल वॉर का जो फेज़ होता है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाह फैला करके और कौम को एक डर और खौफ के साए में रखने की कोशिश थी, जिन्हें फिलहाल नाकाम कर दिया गया है।